میں آج کے دن پہلے حاضر ہوا تو وہاں مطلب صبح کا وقت ہی تھا، 7-8 بجے کا مکے پہنچے، یہ دن تھا کہ آرام کرنا ہے، اور آرام کرنے کے لیے رہے تو نیند ہی نہ ہے، ظاہر ہم مکے پہنچے ہوئے، کعبہ کچھ فاصلے پر ہے، تو بالکل بے چینی کی کیفیت، پھر برابر اٹھ کے چلا گیا، اگرچہ بڑی مشکل پیش آئی، مطلب بہت مشکل پیش آئی، لیکن چلا گیا، کوئی اپنی اپنی کیفیت، موقع مال کی مناسبت، تو بہتر یہ کچھ آرام کر رہے، تھکاوٹ اتر جائے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نہا دھو لے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم تو چاہتے اترنی نہیں چاہیے، نہانے کوئی مسئلہ نہیں، نہا کے چادر اتار کے نہائیں گے اور پھر دوبارہ چادر باندھ لیں، بلکہ چادر خراب ہو جائے، جیسے سالن آ گیا، کوئی چیز لگ گئی، بلکہ وہاں سے ناپاک ہو گئی چادر، کسی طرح مسئلہ ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، چادر تبدیل کر لیں، 2 چادر رکھیں، یعنی 2 سیٹ رکھ لیں، اگر ایک ہی سیٹ ہے تو اس چادر کو دھو لیں، تو چادر اتارنے کا کوئی مسئلہ نہیں، نہائیں گے، بلکہ عمومی طور پہ وہاں پر کموڈ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر چادروں سمیت استنجا وغیرہ کیا جائے تو بڑے خطرات ہوتے ہیں ناپاک ہونے کے کپڑے، تو یہ غلط فہمی ذہن میں بیٹھی ہونا کہ بھئی چادریں اترنی نہیں چاہیے، اتری تو مسئلہ ہو جائے گا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چادر تبدیل کر سکتے ہیں، چادر اتار کر نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، تو تھوڑا فریش ہو جائے، غسل کر لیں، یہ بھی یاد رہے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، کم از کم غسل کرنے کے تو بہتر ہے، وضو ضروری ہے، بے وضو طواف کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر وہی دم لازم آئے گا، اور بے غسلہ کو طواف کرنے تو پھر دم نہیں، صاف دم، یعنی گدنا بڑا جانور گائے وغیرہ دینی ہوگی، تو عموماً لوگ پاکی کی حالت نہیں کرتے ہیں، پھر فرض کبھی وضو ٹوٹ گیا تو فوراً طواف ہو کر دوبارہ وضو بنا کے آئے، پھر چاہے تو وہی سے طواف شروع کر دیں، چاہے ایسے ایسے کر لیں، اور 4 چکر ہو گئے تو پھر اسی پر بنا کرنی ہے، یہ مطلب اگر 5واں چکر ہی کرنا ہے، اب ایسے ایسے نہیں کر سکتے، تو وضو وغیرہ ٹوٹ جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، رکنا پڑ جائے تو رک جائے، بعد میں وہی سے شروع کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 4 سے کم چکر ہوئے ہیں تو پھر نئے سرے سے بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، دونوں وہیں سے بھی آگے کر سکتے ہیں اور نئے سرے سے بھی کر سکتے ہیں، ہاں جو چکر درمیان میں آدھا چھوڑا ہے وہ نئے سرے سے کر لیں، جیسے 3 ہو چکے، 3.5 ہو چکے، تو واپس آ کے چاہے تو شروع سے کر لیں اور چاہے تو چوتھا چکر سے آغاز کر لیں، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، لیکن 4 ہو چکے تو اب آ کر 5واں ہی شروع کرنا ہے، اب نئے سرے سے نہیں کر سکتے، فریش ہو جائے جب فوراً بعد ہم خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رب کی رحمت پہ پوری امید ہونی چاہیے کہ خاص الخاص دعا مانگے، جو بھی آپ کا مطلب دل کر رہا ہے کہ میں یہ مانگوں، دنیا تو گزرنی ہے، آخرت بڑی قیمتی ہے، بنا آخرت میں کامیابی، بلا حساب جنت میں داخلے کی دعا کر اللہ بلا حساب جنت میں داخل کروا، ایمان پہ خاتمہ ہو، باقی بات بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یوں دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میں جو بھی دعا مانگا کروں میری دعا قبول ہوا کرے، یعنی اپنے مستجاب دعوات ہونے کی دعا مانگ، بات کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی دعا ہے، اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ قبول ہو گئی تو پھر سب قبول ہو، مطلب قبول ہونے سے یہاں مراد ہے، مطلب تو قبول ہی قبول ہے، رحمت نازل ہو رہی، یہاں قبول ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہی عمل قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، پڑھا ہوا ہے یہ درود پاک، باقی اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے جو دعا مانگے، یہ تصور کریں کہ رب تعالیٰ کا وہ گھر کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی آنکھ بے تاب ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، ابھی کچھ وقت بعد کعبہ کے سامنے ہوگا، آنکھیں کبھی بند کریں کبھی کھولیں، کہیں نیچی کیے، ٹکر نہ لگے کسی چیز سے، احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کلمہ شریف
جو بھی بالکل آتا ہے آپ کو، جو بھی چاہے آپ کا دل کر رہا ہو، کرتے ہوئے کرتے وہاں جب اترتے ہیں جس طرف سے جاتے ہیں آپ اسلام کی طرف سے، عام طور پہ مطلب جہاں راستہ بنایا ہوا جانے کا، تو اوپر سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں تو اوپر سے کعبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ذوق برقرار رکھنا ہے تو کوشش کریں کہ نگاہ نیچے کر لیں، ابھی نظر نہ آئے. نیچے سیڑھیاں اتریں گے، الیکٹرک سیڑھی اور دوسری بھی ساتھ ہے، اتر کر آنکھیں نیچے کی یہ بس مطاف میں پہنچ جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں اس کے قریب پہنچ جائے امان ہے. اچھا اس کے دو تین مطلب وجہ، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اوپر کریں گے نا تو کعبہ اپنے پرجلال صورت کے ساتھ سامنے ہوگا. مطلب جب چیز بلند و بالا دور سے دیکھیں گے تو چیز اتنی بلند اور اونچی نظر نہیں آتی، قریب سے دیکھیں گے تو کعبہ اتنا اونچا اور سامنے نظر آئے. عمومی طور پہ بڑی دقت کی کیفیت ہوتی ہے. دیکھا یہ کیا ہے کہ سخت سے سخت دل بھی ہوگا تو آنکھیں نام ہو ہی جائے، رکت تاری ہو جائے. اور یہ کعبے کا دغدغہ اور یہ روب محبت، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روب ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے، حضور بیان فرما رہے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت تاری ہوتی کہ اگر ہلیں گے تو سارے پر پرندے بیٹھ کے اڑ جائیں. حقیقت بیٹھے نہیں ہوتے جیسے پرندہ بیٹھا اور میں یوں کروں گا تو پرندہ اڑ جائے، اس طرح روب تاری ہوتا. لیکن روب محبت ہے، اور جو دور ہوتے وہ قدموں میں پہنچنے پر بے قرار ہوتے. کاش کب وقت آئے گا حضور کے قدموں پہ پہنچے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ایک سخت پیاسا شخص، گرمی کا موسم، سخت پیاسا شخص، اسے ٹھنڈے پانی کی جس طرح طلب ہوتی ہے، ہم حضور سے دور ہوتے تو حضور کے قدموں میں پہنچنے کی اس سے بڑھ کر ہمیں طلب ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صدیق اکبر سارا دن حضور کے جلوے تھے، رات کو گھر آتے تو کربٹیں بدلتے رہے، کب صبح ہو کب حضور کے قدموں میں پہنچ. تو وہاں تو حضور کی بارگاہ میں روب اور دبدبے کی کیفیت ہے، وہ روب محبت، شدید محبت جس سے ہوتی ہے، احترام دل میں ہوتا ہے، اس کے روب ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ کے یہ جو روب ہے یہ روب محبت ہے کہ دور ہے تو قدموں اس وقت قریب پہنچنے کے لیے بے قرار ہے، اور قریب ہے تو ایک اچھی کیفیت آ رہی، قلب مضطرب ہے، قلب مضطرب ہے، اور ایک عجیب کیفیت آ رہی. اس کیفیت میں پھر خانہ کعبہ سامنے ہے، پہلی نظر پڑی ہے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر اللہ کی حمد کر کے درود پاک پڑھ کے جو دعا مانگے، جو دل میں آئے دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد طواف کا آغاز کرنا ہے، لیکن ایک دو تین چیزیں میں پہلے بتا دوں تاکہ طواف کو پوری صورت واضح ہو جائے. احرام کی چار باتیں ہوتی ہیں، تو جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بعد میں صحیح بھی کرنی ہے، عمرہ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں استوا سنت. استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی چادر بغل کے نیچے سے نکالنی اور یہ کندھا ننگا رکھنا، دایاں کندھا ننگا رکھنا. چادر پکڑے جی، پہلے یوں باندھا رکھی ہوئی چادر ہم نے احرام کی، یوں رکھی. اچھا جیسے ہی ہم طواف شروع کرنے لگے اس سے پہلے یہ ادھر آتے یہاں سے آتے یہاں، تو یہ استوا، یہ کندھا ننگا ہو. ابھی تو میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے اس لیے، ورنہ خالی احرام کی چادر اوپر ہوتی ہے کندھا ننگا ہو. تو یوں کندھا ننگا رکھنا ہے، یہ سنت مبارکہ، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کہ طواف کے پہلے 3 چکر ہوتی ہے، رمل کرنا ہے. جس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے وہ ہم بھی طواف کرنے لگے، بعد میں ذرا صحیح بھی کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے، پورا عمرہ کرنے لگے. اس میں 3 پہلے چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب ویسے آسان الفاظ میں کر کے اکڑ کر چلنا ہو، اپنی قوت دکھانی ہو، طاقت دکھانی ہے، قوت دکھانی ہے. اچھا کندھے ننگے کرنے کا بھی مقصد یہ ہے
کہ قوت دکھانی، پہلے 3 چکروں میں قوت اور طاقت دکھانی، کیونکہ مسلمان جب مدینے ہجرت کرنے کے بعد واپس آئے تو کچھ نئی فضا تھی، نئی جگہ تھی، کچھ کمزور بھی ہو گئے. اب وہ کفار باتیں کرنے لگے کہ مدینے کی فضا تو تھوڑا سی کمزور ہو گئے. تو اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب ان کو تھوڑا دکھانا ہے کہ جیسے بھی ہیں لڑنے کے لیے تیار ہے، جہاد کے لیے تیار ہے، قوت دکھانی ہے. تو لہٰذا کندھے ہلا ہلا کر، کندھے ہلا ہلا کر، تھوڑا سینہ اٹھا کر، کندھے ہلا کر، چھوٹے چھوٹے قدم کر کے چلنا ہے تیز تیز. مطلب اس انداز سے پتہ چلے گا. اب طاقت دکھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اکڑ کے چلنا، اور ایک ہوتا ہے کبڈی. کبھی دیکھیے کبڈی میں یوں کرتے آؤ مقابلے میں آؤ میرے. تو دونوں طریقے ٹھیک ہے، مقصود طاقت دکھانا ہے، قوت دکھانا ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ ویسے علماء نے لکھا کہ جس طرح طاقتور لوگ چلتے ہیں، یہ جملے، تو اس کا مطلب ہے وہ کبڈی والا طریقہ نہیں ہے. طاقتور لوگ چلتے، تو طاقتور لوگ چلتے ہیں مطلب جو اکڑتے ہیں یوں سینہ اوپر کر کے، کندھے ہلا ہلا کے. تو پتہ لگے کہ کوئی آئے تو اسے بتاؤں کہ کیا کرنا ہے، کوئی دشمن آئے مطلب مقابلے میں. ہاں اس میں نیت آدمی وہ کر لے کہ مطلب کوئی دشمن خدا آئے تو میں اسے بتاؤں، اس طرح مطلب چلنا. یہ پہلے 3 چکروں میں کرنا. 2-3 چیزیں مطلب میں نے جو آپ سے آج کی کہ چھوٹے چھوٹے قدم، کندھے ہلا کر چلو، کندھے ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے ہوئے تو تھوڑا تیز تیز چلنا. تو اس کو رمل گئے. اور اگر چاہیں تو وہی اپنا اس طرح کیفیت نہیں بن رہے تو کبڈی والا انداز اپنا، تو وہی نہیں وہ جو دشمن کو للکارنے والا انداز وہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں دوڑنا نہیں. گراؤ پتہ چلے کہ اس میں دوڑ لگا دی، اس میں تو عجیب ہی بڑا ماحول بن جائے گا کہ دشمن پیچھے لگا ہوا بندہ بھاگ رہا ہے. تو وہ کیفیت نہ ہو، بلکہ للکارنے والی کیفیت، طاقت دکھانے والی کیفیت، قوت دکھانی. قربان جاؤ اسلامی تعلیمات پر اور حضور کی اداؤں پر کہ ویسے اکڑ کر چلنا منع ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے. حضور نے ایسا کیا، صحابہ نے کیا، اس میں حکمت کی، وجہ کی. اب وجہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی حکم ہے اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری ادا کو ہم نے ادا کرنا اور اس طریقے سے چلنا. تو ہم شریعت کے پابند. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ گیا تھا پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور آج عمرے میں جب احرام کرتے ہیں تو عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنا ہے. میں نے پہلی بات تو یہ کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ رسول کے حکم کے پابند. جب اللہ رسول نے حکم دیا کہ عورت نے پردہ کرنا ہے، چہرہ ڈھانکنا ہے، لبیک، اور جب یہ حکم دیا کہ یہاں چہرہ کھولنا ہے، تو اب ہمارا سب کچھ اللہ رسول کے حکم پر قربان ہے. ٹھیک ہے چہرہ کھولنا ہے. اب حیرت آگے نہیں آئے گی کہ نہیں چہرہ کھولنے میں مطلب وہ ہے، رب نے حکم دے دیا، اللہ رسول کا حکم آ گیا تو عورتیں چہرہ کھلے رکھنا. گویا کہ اسلام کے دشمنوں کو بتانا، لوگوں کو بتانا کہ ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. جہاں جو حکم ہوگا اس کی پیروی کریں. پھر اس میں آزمائش بھی ہے، عورت کے لیے آزمائش ہے. وہ عورت کہ بالکل چہرہ کھولتی نہیں کبھی، اس کے لیے تو بڑی ہمت کی بات ہے کہ اب چہرہ کھولے گی، اللہ رسول کا حکم آتا ہے چہرہ کھولے. مرد کے لیے آزمائش ہے. ایک غیرت کی بات ہے کہ اس کی عورت مطلب اس طرح چل رہی، ٹھیک ہے اللہ رسول کا حکم. پھر ہمارے لیے آنکھیں حفاظت کی، اس سے حکم ہے کہ چہرہ نہ ڈھانپے اور ہمیں حکم ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. یہ بھی آزمائش، یہ بھی ہمارا امتحان. ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنی، اسے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں کہ ہم دیکھتے رہے، ہمیں منع نہیں. یہ رمل کا بتایا، استواء کا بتایا. طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا بھی سنت. استلام استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا.
یوں ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر اس کو چھونے. اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسے کہ آج کل حالات اتنے رش ہوتے ہیں، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چومنا بظاہر بہت مشکل. کوئی بڑا تھکے دوڑے لگا کے جا کے چومے، اس میں لوگوں کو ہدایت جانا بظاہر لازم نظر آتا ہے، اس کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا. اور معاذ اللہ پھر عورتیں اگر غصی ہوں تو پھر عورتوں کے جسم سے جسم ماس ہونا. پھر ایک اور خطرہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا کیا ہے کہ وہ تو ہر چیز کے اوپر خوشبو ملتے رہتے ہیں. تو وہاں بھی اگر کسی نے خوشبو ملی اور ہم نے ہاتھ رکھا خوشبو لگ گئی تو پتہ چلا پہلے طواف کے پہلے چکر سے پہلے دم لازم آ گئی، خوشبو لگی. تو لہٰذا اگر چومنا ممکن نہ ہو، اس کی صورت نہ ہو، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھڑی لگا کر ہاتھ اپنا خود نہ چومے تو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چومے. یہ بھی نہ ہو تو چھڑی وغیرہ اس کو لگا کے چومے. آج ہمارے یہاں چھڑی تو لے جا سکنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چھڑی لے جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کو لگ جائے. تو پھر چوتھا بات یہ ہے کہ اشارہ کر کے اپنے ہاتھ چومے، اشارہ کر کے ہاتھ چومے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. بعض لوگ یوں بائیں بائیں ٹائے ٹائے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. بعض وقت ایک ہاتھ یوں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض وقت مجھے بتا رہا تھا کہ دو آئے لوگ تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوتے، قریب پہنچ کے یوں کیا اور پھر آگے چلے، مطلب اپنا اپنے طریقے ایجاد کیے. حجر اسود کی سیخ میں آ کر یوں اشارہ کر کے تو یوں چومنا ہے. یہ اصطلاح، یعنی وہ نہیں ہو سکتا دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں تو چوتھا. اب ہم طواف شروع کرتے ہیں. کیسے شروع کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ حجر اسود کے جس رکن میں، جس کونے میں ہے، اس کو رکن اسود کہتے ہیں. اس کے بعد رکن عراقی ہے، پھر رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی ہے. یہ 4 رکن ہیں، 4 کونے خانہ کعبہ. اچھا، تو رکن اسود سے تھوڑا رکن یمانی کی طرف کھڑے ہونا. مطلب یہ جیسے رکن اسود ہے تو میں ادھر کھڑا ہوں شروع کرنے سے پہلے، تھوڑا ادھر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پہلے نیت کروں کہ طواف، عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں. اللہ اس کا احسان فرما، غلطیوں سے بچا. جو بھی نیت کر طواف کی نیت کرنی، عمرے اللہ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں. اتنا تو اپنی زبان میں کہہ، اے اللہ اس کا احسان فرما. طواف کی نیت کرنے کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آ جائے. اب دور ہے تو سامنے آنے کے لیے ذرا سیٹ لینی پڑے گی. ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے سبز لائٹیں، زیادہ دور ہے تو سبز لائٹوں کو دیکھ لگی ہوتی ہے، سبز لائٹیں، ان کی سیٹ کر تو آپ کو سیٹ مل جائے. باقی کچھ خانہ کعبہ کے قریب ہے تو ویسی سیٹ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ سیٹ ہے. تو اس میں بھی 19-20 وجہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہت کافی ہے. جہت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے خانہ کعبہ میں عین قبلہ ضروری نہیں ہے، جہت کافی ہوتی ہے. جہت کا مطلب یہ ہے کہ 45 ڈگری کے اندر دونوں طرف، 45 ڈگری کے اندر دونوں طرف اندر، یہ جہت کہلاتا ہے. اصل میں جہت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ یہاں تک دیکھ لیجیے یوں ڈگری، یہ 45 ڈگری ہے، میں یہاں ہوں تو میرا یہ جگہ یہاں اس طرف جا رہی ہے، یہ جگہ اس طرف جا رہی ہے. تو اس طرف بھی اگر وہ سامنے آ گیا تو کافی. اچھا، بالکل کوشش کریں سامنے آنے کے بعد پھر یہاں مطلب اٹھائیں ہاتھ کانوں تک، اور یہ دعا اگر یاد ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ورنہ جب زیادہ یاد نہیں تو بسم اللہ خالی کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اتنا کہہ، اتنا یاد کرنا تو مشکل بھی نہیں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، پہلے اللہ کا نام لیا، پھر حضور علیہ السلام پر سلام پیش کرتا. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اتنا یاد کرنا. یہ کہنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ خانہ
کعبہ کی طرف بایاں بازو کر لینا، یوں ہو جانا، ادھر خانہ کعبہ ہے، پہلے سیدھے دیکھیں، اب یوں، ٹھیک ہے، یوں کر کے آپ نے طواف شروع کر دیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے اور اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے استلام کرنا ہے ہر چکر کے بعد، اور سب سے آخری چکر کے بعد بھی کرنا ہے، سمجھے 7 چکر ہے اور 8 استلام، 7 چکر ہے اور 8 استلام۔ اس میں درمیان میں دعائیں جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، دیکھ کر پڑھنا چاہے تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ دیکھ کر پڑھنے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ کسی سے ٹکر نہ ہو، تو دیکھ کے پڑھنا ذرا ہے تو درست، لیکن ذرا تھوڑا خشوع کم ملے گا۔ لیکن اب ہمارے ابھی جو صورتحال ایسی ہے کہ اگر دیکھ کے نہیں پڑھیں گے تو بدنگاہی کا بھی اندیشہ ہے، اور بھی معاملات ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہوئے چپ کر کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آرام سے کر لیں۔ دوبارہ ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اگر دعا یاد نہیں ہے یا نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے یا کتاب نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، تو درود پاک پڑھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر سب سے افضل دعا جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یوں 7 چکر طواف کے کرنے، جو رکن یمانی اور رکن اسود اس کے درمیان جو دیوار، طواف کے دوران اس کو چومنا بھی سنت ہے، لیکن چومنا ممکن نہیں ہوتا، اس کو آپ استلام نہیں کریں گے، وہاں سے اشارے نہیں کریں گے، یا آپ اشارہ کر کے نہیں چومیں گے، وہ صرف رکن اسود کے لیے۔ یہاں اگر خود چومنا ممکن ہو یا ہاتھ لگا کے ہاتھ چومنا ممکن ہو تو بس، دور سے اشارہ کر کے چومنے کی وہ سنت نہیں، خود چوم لیں یا ہاتھ لگا کے چوم لیں، بس یہ وہ دیوار ہے جہاں لوگوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر۔ گویا کہ یہ مقام وہ ہے کہ جو مستجاب مقام ہے، مطلب یہاں دعا قبول ہوتی ہے، 70,000 فرشتے آمین کہہ رہی ہیں۔ اس لیے عمومی طور پہ یہاں دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں نا، تو اس جگہ جو دعا لکھی ہوئی ہے وہ بڑی جامع معنی دعا لوگ کرتے ہیں، عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں کو یاد ہوتی، اس میں وہ پڑھ لے دعا کہ اللہ دنیا اچھی فرما، آخرت اچھی فرما اور عذاب سے نجات دے۔ تینوں چیزیں آتی ہیں کہ دنیا اچھی ہو گئی، دنیا میں عزت مل گئی، سکون مل گیا، راحت مل گئی، آخرت اچھی ہو گئی، اور اچھی کس انداز سے کہ ڈائریکٹ